کہتے ہیں جب عید کا دوسرا دن جمعرات کا دن آ جائے تو پھر جو شخص بھی انا اعطیناک الکوثر کا یہ عمل کرتا ہے وہ اسی دن ہی مالا مال ہو جاتا ہے۔ اگر آپ آج کے دن ہی مالا مال ہونا چاہتے ہیں اور اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں تو پھر آج 11 ذوالحجہ جمعرات کا دن یہ عید الاضحیٰ کے دوسرے دن کا سب سے عظیم عمل ایک مرتبہ ضرور کر کے دیکھیں، کیونکہ جمعرات یہ ایک ایسا بابرکت دن ہوتا ہے جس میں اعمال پیش ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ بندہ جو کچھ مانگتا ہے نا، اللہ کے نوری ملائکہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، مالک تیرا فلاں بندہ تجھ سے آج کے دن یہ سب کچھ مانگتا ہے، وہ بھی انا اعطیناک الکوثر کے ذریعے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں پھر گواہ ہو جاؤ، میرے بندے نے جو کچھ بھی مانگا ہے میں نے اپنے بندے کو عطا کر دیا ہے۔ تو یہ وہ عظیم دن ہے جس میں مانگنے والا کبھی بھی خالی نہیں لٹایا جاتا۔ اس لیے آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جمعرات کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ اس لیے روزہ رکھتا ہوں تاکہ میرا نامہ اعمال جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو میں روزے کے ساتھ ہوں۔ تو دوستو اس لیے یہ عظمتوں کے اعتبار سے، رحمتوں کے اعتبار سے، فضیلتوں کے اعتبار سے اس دن کا کوئی دوسرا دن ثانی نہیں ہے۔ تو اس لیے آج عید الاضحیٰ کے دوسرے دن آپ نے یہ دو صورتیں جب اکٹھی ملا کر پڑھی جاتی ہیں الحمدللہ، پھر بندے کی تمام حاجتیں، وہ کہتے ہیں جو ساری زندگی نہیں مل سکا وہ بھی سب کچھ مل جاتا ہے اگر آپ اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھتے۔ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی دن کے بارے میں فرمایا تھا کہ جمعرات کا دن وہ ہے کہ اس میں درود پاک پڑھنے کی تاکید کی گئی۔ فرمایا اس لیے کہ اس کے بعد جمعہ کا دن آتا ہے، فرمایا یہ مغفرت اور بخشش کا دن ہوتا ہے، تو جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کی جو شرک نہیں کرتے، جو دل میں کینہ نہیں رکھتے، البتہ جن کے دلوں میں نفرت یا دشمنی ہو ان کی بخشش مؤخر کر دی جاتی ہے۔ اس لیے دوستو چونکہ یہ صلح اور معافی کا بہترین دن ہوتا ہے، کہتے ہیں پہاڑوں جیسی بھی رکاوٹیں ہوں تو وہ اس عمل کی بدولت ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اب آپ نے ذرا توجہ کے ساتھ، بڑے دھیان کے ساتھ اس عمل کو سمجھنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، کیونکہ 11 ذوالحجہ ہے تو آپ نے 11 مرتبہ ہی درود پاک پڑھنا ہے۔ اب یہ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی چاہیں تو درود ابراہیم پڑھ لیں یا کوئی دوسرا درود پاک بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں بزرگان دین کے مطابق اس دن قبروں کی زیارت کرنا بھی مستحب ہے۔ اگر کوئی آپ کے پاس مزار نزدیک ہے، یعنی کوئی صاحب مزار آپ کے پاس موجود ہیں، تو آپ وہاں جا کر اگر یہ عمل کرتے ہیں تو اس کی تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ جہاں پہ اس عمل کے ذریعے حاجت شام تک پوری ہونی ہوتی ہے، وہاں بیٹھے بٹھائے ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، ہر دکھ اور پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوستو دل انسان کے نرم ہو جاتے ہیں، آخرت کی یاد آنے لگ جاتی ہے۔ اس لیے امام غزالی فرمایا کرتے تھے کہ یہ رات بہت برکت ہوتی ہے، اس میں عبادت کرنے والا خاص رحمت پاتا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا قول بھی موجود ہے، فرماتے ہیں جو شخص اس دن نیک کام کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اب آپ نے اس دن کے جو خاص اعمال ہیں ان میں سے یہ ایک سب سے عظیم عمل ہے، کیونکہ ایک بزرگ فرماتے ہیں ایک شخص بہت گناہ گار تھا لیکن وہ جمعرات کے دن درود پاک پڑھتا تھا، صدقہ کرتا۔ جب اس کا انتقال ہوا خواب میں دیکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ وجہ پوچھی کہ جواب ملا جمعرات اس دن میں عاجزی اور نیکیوں کی وجہ سے اللہ پاک نے میری بخشش فرما دی ہے۔ تو اس لیے یہ بخشش والا دن ہے، یہ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے والا دن ہے۔ اب آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے قرآن کریم کی اس عظیم صورت، یعنی سب سے پہلے تو آپ نے نیت کی یا اللہ میری فلاں مشکل ہے، فلاں حاجت ہے۔ آپ نے بھی درود پاک نہیں پڑھا، آپ نے پڑھا تعوذ اور تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھا، تو درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد یعنی تعوذ اور تسمیہ کے بعد آپ نے نیت کر لینی ہے اپنی مشکل، حاجت، پریشانی، پیسوں کی ضرورت، شادی کا مسئلہ جو بھی ہے، کوئی طالب علم ہے، کوئی والدین ہے اپنے بچوں کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، تو اپنے کسی بھی مقصد میں کوئی
بھی آپ کا جائز مقصد ہو تو آپ اس کی نیت کر لیں۔ تو اسی طرح جب آپ نیت کر کے اس عمل کو پڑھتے ہیں الحمدللہ، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، تو کوئی بھی عمل نیت کے بغیر، دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں تو نیت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں تو نیت، اور بھی بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جو نیت کے ساتھ منسلک ہیں، تو نیت کے بغیر بات نہیں بنتی جب تک آپ اس ترتیب کے ساتھ عمل کو پڑھ نہیں لیتے۔ دیکھیں میں اس کی ایک ایک چیز، ایک ایک جز، ایک ایک حصہ اس لیے آپ کو بتا اور سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو اس عمل کی طاقت اور تاثیر کا اندازہ ہو سکے کہ یہ عمل عام اعمال کی طرح نہیں ہے، یہ وظیفہ عام وظائف کی طرح نہیں ہے، اس کی ایک خاص روحانی طاقت ہے، اس کے ساتھ ایک خاص نسبت حاصل ہے جمعرات کے دن کی، پھر عید الاضحیٰ کے دوسرے دن کی نسبت حاصل ہے۔ تو اب آپ نے اس عمل کو پڑھتے ہوئے جو چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی ہیں، ایک تو عمل کے دوران کوشش کرنی ہے کہ آپ نے قبلہ کی جانب منہ کر کے بیٹھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے عمل کے دوران کسی کے ساتھ کوئی بھی فضول بحث نہیں کرنی، بات نہیں کرنی، اور نہ ہی کوئی آپ کے ساتھ کلام کرے۔ کوشش کریں ایسی تنہائی مل جائے تو یہ سب سے اچھا ہے، کسی بزرگ کا مزار مل جائے تو اس کے وہاں پر بیٹھ کر عمل کرنے کا ایک الگ ہی تاثیر ہوگی۔ تو یہ چند ایک چیزیں ہیں، لیکن باوضو کرنا ہے، قبلہ کی جانب منہ کر کے کرنا ہے۔ تو یہ چند ایک چیزیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنی ہے۔ ایک تو اس عمل کی ترتیب کا خاص خیال رکھا جائے، یعنی ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، آگے پیچھے نہیں کرنی، بالکل جو چیز پہلے بتائی جائے، جتنی تعداد بتائی جائے اتنی ہی تعداد میں پڑھنی ہے۔ تو آپ نے نیت کر لی، درود پاک پڑھ لیا، اب آپ نے قرآن کریم کی اس عظیم سورت سے اپنے اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ عمل کیا ہے؟ عمل انتہائی شاندار ہے، جس صورت کے ذریعے آپ نے عمل کا آغاز کر رہے ہیں درود پاک، اور تو اسے تو آپ نے پڑھ لیا۔ اب عمل کے اندر کی خاص چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ صورت وہ صورت ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کی روح ہے، تو جو قرآن کی روح ہو اس سے انسان کی روحانی قوت بڑھ جاتی ہے، اور یہ صورت اللہ تعالیٰ کو بھی بڑی محبوب ہے، بڑی پسند ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے۔ تو جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہو، اللہ کی توحید کا ذکر ہو، اس صورت کی ایک الگ شان ہے، اس کی ایک الگ عظمت ہے۔ اس لیے میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ یہ جو صورت ہے نا، دیکھنے میں ایک چھوٹی سی ہے، ایسی صورت جو پورے قرآن کے تہائی کے برابر ہے۔ جی ہاں، یہ عظیم صورت قرآن مجید کی صورت اخلاص ہے، اور اس کے حیران کن واقعات ہیں، پڑھنے کے روحانی فائدے کتنے ہیں، ایک دو میں آپ کو بتاؤں گا، اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں، کیونکہ اور وہ راز جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے وہ راز بتانے جا رہا ہوں۔ اس لیے میں عرض کر دوں کہ ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھیے، کیونکہ آخر میں ایک خاص بات بتاؤں گا جو ہر ایک کے لیے جاننا ضروری ہے۔ جو لوگ اعمال اور وظائف پڑھتے ہیں لیکن کامیابی ان کا مقدر نہیں بنتی، پریشان حال رہتے ہیں کہ اب کیا کریں، کدھر جائیں، تو ان کے لیے یہ ایک ایسا شاندار عمل ہے کہ جن کے وظائف کام نہیں کرتے، وہ لوگ جب اس عمل کو پڑھتے ہیں الحمدللہ ان کی تمام دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، رکے ہوئے کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قرآن کریم کی ایک تہائی کے برابر یہ سورت ہے، یعنی اگر کوئی شخص اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو گویا پورے قرآن پڑھنے کے برابر اللہ تعالیٰ اس بندے کو ثواب عطا کرتا ہے۔ اللہ کی محبت حاصل کرانے والی یہ سورت، ایک صحابی ہر نماز میں سورت کی تلاوت کرتے، جب یہ بات پوچھی گئی حضور کی بارگاہ میں، شکایت کی گئی، حضور نے اسے بلایا، فرمایا کہ تمہاری شکایت ہوئی ہے کہ تم ہر نماز میں اس ایک ہی سورت کو پڑھتے ہو۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس سورت سے محبت ہے، میں سورت سے محبت کرتا ہوں کیونکہ اس میں اللہ نے اپنی صفات بیان کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہاری اس محبت نے تمہیں جنت کا حقدار بنا دیا۔ اب فقط 33 بار آپ نے پڑھنی، اور یہ تسبیح فاطمہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، اس کی تعداد بھی 33 بار ہے۔ یہ تعداد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 33 کا عدد دیا۔ اب آپ نے اس سورہ مبارکہ کو ہاتھ کی انگلیوں پہ، تسبیح کے دانوں پہ، جس پہ چاہیں آپ اس کو بڑی آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اور بڑے ہی تحمل کے ساتھ، بڑی بردباری کے ساتھ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر کیونکہ دیکھیں صرف چند سیکنڈ کی تلاوت اور بدلے میں جنت میں گھر، تو یہ کتنا ایک عظیم
صورت ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص اس صورت کو پڑھتا ہے اللہ اس کے بدلے اس کے جنت میں گھر عطا کرتا ہے، جنت میں اس کا گھر بنتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے یہ عمل نظر سے، جادو سے، ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کی حاجت کے لیے، اولاد کے لیے، کاروبار کے لیے، اب دنیا کے بھی جس کونے میں بھی آباد ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، انڈیا میں رہتے ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، یورپ میں ہیں، آسٹریلیا میں ہیں، یو کے میں ہیں، کینیڈا میں، جہاں کہیں بھی بھائی جان آپ اس وقت زندگی بسر کر رہے ہیں نا، دنیا کے جس کونے میں موجود ہیں، بس آپ کا کام ہے کہ آج کے دن اس عمل کو پڑھ لینا، پھر دیکھیے گا تمہیں کسی عمل کے پڑھنے کی ضرورت اور حاجت باقی نہیں رہے گی، کیونکہ یہ عمل آپ کو ہر عمل سے بے نیاز کر دے گا۔ کیونکہ اگر کوئی شخص اس کو پڑھتا ہے تو رزق میں اتنی برکت آتی ہے کہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، مالی پریشانیاں، مالی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ اگر کسی کے دل میں نفرت ہو، دوری ہو، اس کو پڑھ کر وہ دعا کرے تو اس کے دل میں اللہ محبت پیدا کر دیتا ہے، یعنی اس کی نفرت کو محبت میں بدل دیا جاتا ہے۔ ایک بڑا شاندار واقعہ کہ ایک وہ شخص بہت غریب تھا، غربت میں زندگی گزارا تھا، ہمیشہ پریشان رہتا تھا۔ کسی نیک شخص نے اسے مشورہ دیا کہ بھائی اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرو۔ چند دن پڑے، اس کے حالات بدل گئے، رزق کھل گیا، دل کو سکون آ گیا۔ مشکلیں کیونکہ اس کے ذریعے حل ہو جاتی ہیں، اس کو مشکل کشا بھی کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ جب آپ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کریں گے حیران کن نتائج پائیں گے، کیونکہ جو شخص اس سورت کو پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے قبر کو روشن کر دیتا ہے، تو قیامت کے دن بھی اس کے پڑھنے والے کو خاص مقام ملے گا، اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی، قرآن کے تہائی کے برابر جنت میں گھر، حفاظت، سکون، رزق میں برکت ہے۔ تو اور بھی اس کے ساتھ، کیونکہ دیکھیں ایک آدمی کا انتقال ہوا، جب اسے دفن کیا گیا کچھ لوگوں نے خواب میں دیکھا اس کی قبر نور سے بھری ہے، وجہ پوچھی کی تو بتایا یہی صورت وہ ہے جس کی یہ تلاوت کیا کرتا تھا، بس اس کی تلاوت نے اس کی زندگی کو بدل دیا، اس کی قبر کو بدل دیا ہے۔ ایک شخص بار بار اس سورت کو تلاوت کرتا تھا، تو جب اس سورت کی تلاوت کرتا تھا وہ بہت پریشانی میں مبتلا تھا، قرضے میں ڈوبا ہوا تھا۔ بزرگ نے بتایا تھا کبھی اس سورت کی تلاوت کر کے دیکھو، اس نے پڑھی، قرضہ بھی اتر گیا، رزق کے دروازے بھی کھل گئے، دل کو سکون بھی آ گیا، اور بھی بہت سارے معاملات اس کے حل ہو گئے۔ ایک غریب آدمی نے عہد کیا کہ وہ اس سورت کو پڑھے گا، چند ہفتے پڑھا، کاروبار میں ترقی آ گئی، گھر کے دیکھتے ہی دیکھتے حالات بدل گئے، ہر کوئی اس کا رشتہ دار تعجب میں پڑ گیا کہ بھئی اس کے ہاتھ میں ایسا کیا لگا ہے کہ اس کی زندگی تو ایک کامیاب زندگی بن گئی ہے۔ تو دوستو اس لیے جو اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتا ہے تو وہ اس کو پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کی زندگی میں کامیابیوں کی راہیں ہموار ہو جائیں گی، اس کے لیے راستے کھل جائیں گے، پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اب یہ سورت پڑھنے کے بعد آگے جو سورت پڑھنی ہے وہ سورۃ الکوثر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو اب یہ سورت بھی بڑی مختصر ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کا ذکر کیا ہے، تو یہ مہینہ بھی قربانی والا، یہ دن بھی قربانی والا، تو یہ سورت بھی جس کے اندر حکم دیا گیا کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تو اس لیے آج اس سورت کو جب کوئی بندہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں، اس کے لیے معاملات حل ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اس لیے کہ اب آپ نے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کو، پہلی جو سورت آپ نے پڑھی اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھا، اور اس سورت کو بھی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ شروع میں ایک بار بسم اللہ، باقی بغیر بسم اللہ کے، پہلی سورت کا بھی یہی طریقہ ہے اور اس سورہ مبارکہ کا بھی یہی طریقہ ہے، یعنی شروع میں ایک بار بسم اللہ پڑھیں گے، پھر بغیر بسم اللہ کے بھی اس سورت کو پڑھتے جائیں گے۔ اسی طرح دوسری سورت جو آپ کو عرض کی ہے اس کا بھی یہی طریقہ کار ہوگا۔ اب اس کی تعداد کی بات کر لیں تو تعداد بھی اس کی بڑی مختصر سی ہے، کیونکہ عمل بڑا شاندار ہے لیکن مختصر ہے، لیکن اس عمل کا کوئی دوسرا عمل آپ دیکھیں گے ثانی نہیں ہوگا۔ آپ نے بڑے بڑے وظائف کیے ہوں گے، آپ یقین جانیں جب یہ عمل پڑھیں گے تو خوشی سے مسرت ہو جائیں گے کہ ہمیں ایک ایسا عمل ملا ہے جس کے ذریعے ہماری زندگی بدل گئی ہے۔
جس کے ذریعے ہمارے حالات بدل گئے ہیں، اور واقع ہی یہ حالات بدل دینے والا عمل جس نے پڑھا ہے اس کی زندگی میں ایک انقلاب برپا ہوا ہے، اس کی زندگی میں ایک ایسی روشنی آئی ہے کہ جس نے اس کا سب کچھ بدل کر رکھ دیا ہے۔ تو اب دوستو جب آپ نے، کیونکہ دیکھیں ایک بیمار شخص نے جمعرات کے دن یہ کلمات پڑھے تو وہ بیمار تھا نا، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے فوراً صحت عطا کر دی۔ تو اس لیے ایک طالب علم تھا جس نے اس دن میں ہی اللہ کی عبادت کی تھی، چند بار یہ کلمات پڑھے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے اس نوجوان کو جس نے یہ پڑھا تھا، اللہ تعالی نے اس کو امتحان کے اندر کامیابی اور عروج عطا کر دیا۔ تو اس لیے یہ کتنا ایک کمال کا عمل ہے کہ جس کے ذریعے یہ تمام چیزیں ہمیں نصیب ہوتی ہیں۔ تو ہم نے اسی ترتیب کے ساتھ اس عمل کو پڑھنا ہوگا تاکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور اس کا فضل ہمیں نصیب ہو جائے۔ تو اب آپ نے یہ سورت جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، اس سورہ مبارکہ کو بھی فقط آپ نے اتنی بار ہی پڑھنا ہے، یعنی 33 بار پڑھیں گے۔ تو جب 33 بار اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے تو اس کے بعد آگے چند اور چیزیں بھی آپ نے پڑھنی ہیں جو انتہائی شاندار ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں یہ اسی عمل کا حصہ ہیں، تو آپ اسی ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر آپ کو یہ تمام چیزیں دیکھنے کو ملے، کیونکہ دیکھیں یہ جو چیز میں آپ کو عرض کر رہا ہوں یہ ہر کوئی نہیں آپ کو بتائے گا، یہ ایک سینے کا راز ہے جو آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس لیے اس راز کو سمجھیے گا، اس کو ضائع نہ کیجیے گا، اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اور آج ہماری نا ایک خصوصی دعا ہے، جو لوگ اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں صرف اور صرف 10 بار وہ درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ ان کو دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ تو یہ دعاؤں میں لوگ بڑے شامل ہوتے ہیں، ہر سال عید کے دن بھی دعا کی تھی، اور آپ دیکھ لیں اس سے پہلے جو ویڈیو کی اس کے نیچے کتنے لوگوں کے کمنٹ آئے، اب وہ لوگ بتا رہے ہیں الحمدللہ ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ اگر آپ بھی فائدہ حاصل کرنا چاہتے، دیکھیں جہاں سارے اعمال اور وظائف رک جاتے ہیں وہاں دعا اثر کر جاتی ہے، وہاں دعا کے کمالات آپ دیکھتے ہیں، کیونکہ جو شخص مشکل میں اس صورت کو پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ جو بند دروازے جو سمجھتا ہے میری قسمت کے دروازے بند ہو چکے ہیں تو وہ اس کو پڑھتا ہے تو قسمت کے بند دروازے بھی کھل جاتے ہیں، اور جو غم میں پڑھتا ہے غم ختم ہو جاتا ہے، جو پریشانی میں پڑھتا ہے پریشانی ختم ہو جاتی ہے، جو خوف میں پڑھتا ہے خوف ختم ہو جاتا ہے، جو اس کو وسوسے آتے ہیں اس کو وسوسوں سے نجات مل جاتی ہے۔ اس سے روحانی فائدہ بھی ہوتا ہے، اس سے جسمانی فائدہ بھی ہوتا ہے، تنگی ختم ہوتی ہے، محتاجی دور ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ، اسلام کے دشمن ذلیل ہوں گے، حق ہمیشہ غالب رہے گا۔ اس لیے قربانی تقوی کی علامت ہے، اللہ کے لیے دی گئی قربانی کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی، اس لیے اب قربانی ہم کر چکے اور بہت سارے دوست آج بھی کریں گے، تو اس لیے آج ان دنوں میں اس عمل کو پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کس قدر آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انعامات ملتے ہیں۔ تو اب آپ نے اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے کے بعد اس کی تعداد بھی میں نے عرض کی ہے، ایک بار بسم اللہ پڑھنی ہے، باقی آپ اس کو بغیر بسم اللہ کے پڑھتے جائیں، لیکن اول آخر جو تعداد درود پاک کی بتائی ہے وہ کوئی بھی درود پاک آپ نے اتنی تعداد میں ضرور پڑھنا ہے۔ اب آپ کو وہ کلمات بتانے لگا ہوں جو بڑے محبوب ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو، یقین جانے جس سے پڑھنے سے آپ کو خود لطف آئے گا، آپ کو خود ایک سکون میسر ہوگا، کیونکہ یہ کلمات قرآن مجید میں سے ہیں۔ آپ نے یوں کہنا ہے یا ربنا، اے ہمارے رب، کتنا پیارا جملہ ہے، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، یعنی یہ عاجزی سے بھرپور اور محبت والے الفاظ ہیں، اور یہ وہ پکار ہے جو بندے کے دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے، جس میں عاجزی بھی ہے، امید بھی ہے، محبت بھی ہے، مکمل بھروسہ بھی ہے۔ قرآن مجید میں انبیاء کرام، صحابہ، صالحین کی دعائیں اکثر اسی الفاظ سے شروع ہوتی ہیں، یعنی پیدا کرنے والا، پالنے والا، سنوارنے والا، تربیت کرنے والا، اس لیے کہ اس بات کا اعلان ہے اللہ ہم تیرے ہیں تو ہمارا ہے۔ جب بندہ اس طرح اپنے رب کو پکارتا ہے، اس طرح کہتا ہے، تو فرمایا کہ اسی وقت پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو یہ دعائیں ہمیں سکھاتی ہیں نا کہ اللہ سے کیسے مانگا جاتا ہے، عاجزی کی علامت ہے، قبولیت کا ذریعہ ہے، اللہ کے قریب ہونے کا راستہ ہے۔ یہ لفظ
لفظ خود دعا کے آداب سکھاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، سب نے اپنی دعاؤں میں یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ الفاظ کہیں، کیونکہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب انداز ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ یہ دعا میں سکھاتی ہے گناہ کے بعد اللہ کو رب کہہ کر پکارنا یہ مغفرت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کے پاس الفاظ نہیں ہوتے، بس دل سے نکلتا ہے تو یہ پکار اللہ تعالیٰ تک ضرور پہنچتی ہے۔ راستے بند ہو جائیں، لوگ تمہارا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، عقل جواب دے گئی ہے، تو بس کہہ دیں یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یہ کہنا تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ بس آج کا لمحہ جو ہے، آج کا دن جو ہے، اس کو ضائع کیے بغیر اس عبادت کو ضرور کر لیجئے گا۔ میں کہتا ہوں کچھ اور کر سکیں نہ کر سکیں، لیکن اس کو ضرور پڑھ لیجئے گا تاکہ تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ واقعی کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کی طاقت بڑی بڑی دیواروں کو ہلا دیتی ہے، پہاڑوں کو ہٹا دیتی ہے اور راستے کے بند توڑ دیتی ہے۔ اور اس لیے کہ یہ الفاظ کہنے والا آخرت میں بھی رب کو پہچان لے گا، جو رب کو پہچان لے گا وہ نجات پا جائے گا۔ تو یہ 33 بار آپ نے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آگے جو کلمات آپ کو بتانے چاہتا ہوں وہ بھی انتہائی شاندار ہیں، اتنے شاندار کہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کہیں گے کہ واقعی یہ عمل آج کا وہ خاص عمل جس سے آپ کی زندگی سنور جائے، جس سے آپ کے حالات بدل جائیں، جس سے آپ کے لیے راہیں کھل جائیں، جس سے قرضے اتل جائیں، جس سے بے گھروں کو گھر مل جائیں، جس سے مقروضوں کو قرضے سے نجات مل جائے، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، جو رزق حلال چاہتے۔ دیکھیں انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں اس میں مزید برکتیں آ جائیں، اس میں مزید اللہ تعالیٰ کی رحمتیں شامل ہو جائیں، مالی رکاوٹیں ختم ہو جائیں، قرضے اتر جائیں، برکتیں نصیب ہو جائیں، تو بس آپ پڑھتے جائیں اور پھر دیکھتے جائیں۔ جو طالب طلباء اساتذہ علم کے متلاشی بھی پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کی فضل سے ان کے ذہن کھل جاتے ہیں، بات سمجھ میں آتی ہے، یادداشت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ یوں کہیں یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف۔ جو آج کا عدد ہے یہ بڑا شاندار ہے، یہ اتنا شاندار ہے آج کا، کیونکہ رزق یہ پڑھنے والا کبھی بھی محتاج نہیں ہوگا۔ آپ اگر محتاجی کی زندگی گزار رہے ہیں، بے بسی کی زندگی گزار رہے ہیں، پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں، تو بس آج سمجھ لو آپ کی پریشانیوں کا خاتمہ ہونے والا ہے، آپ کے لیے راہیں کھلنے والی ہیں، آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہونے والی ہیں، کیونکہ میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہ جب چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ لیکن جب کوئی اس سورت کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ اسے مالا مال کر دیتا ہے۔ تو اب آپ نے یہ کلمات بھی فقط 33 بار پڑھنے ہیں، کیونکہ 33 کا عدد انتہائی شاندار ہے، انتہائی کمال کا ہے۔ تو یہ پڑھنے کے بعد آخری چیز عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے بزرگان دین کا یہ طریقہ کار رہا ہے، تو اب یہ جو آخری چیز بتانے لگا ہوں اس کے بعد اس کو بھی آپ نے 33 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ کے حضور بیٹھ کر دعا کرنی ہے، مالک خالق رازق، جو اب طلب کرنا ہے 3 مرتبہ دعا کے اندر بھی اپنی حاجت کو طلب کرنا ہے، تاکہ آپ ہر حاجت پوری ہو، آپ کی ہر مشکل آسان ہو، آپ کے لیے تمام راہیں کھل جائیں۔ اب جو کلمات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کہتے ہیں یہ دل کو پاک کر دیتے ہیں، یہ روح کو تازگی بخش دیتے ہیں۔ جب انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور اس سے اس کو سختی کو نرم کر دیا جاتا ہے۔ جو اخلاص کے ساتھ کرتا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ یہ سورۃ نوح کے اندر موجود ہے، اور ایک شخص نے بڑا غریب تھا، اس نے جب یہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو امیر کر دیا۔ ایک شخص وہ اس وجہ سے پریشانیوں میں گھرا ہوا تھا کہ اس کے گھر کے مسائل حل نہیں ہوتے، تو اس نے پڑھا، اس کے تمام مسائل حل ہو گئے۔ اب آپ نے پڑھنا کیا؟ آپ نے فقط اتنے الفاظ پڑھنے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کے بعد باقی جو طریقہ بتا اس پر عمل کرنا ہے۔